بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں اقراء رفیق۔ اس وقت تک کی ہیڈ لائنز۔ خواتین اور بچوں کو ڈھال بلانے کا مکروہ منصوبہ، عوام ہوشیار رہے اور کالعدم ایکشن کمیٹی کے عزائم بے نقاب۔ 22 اور 23 کی رات کو ایکشن کمیٹی کا منصوبہ بے نقاب۔ حکومت آزاد کشمیر نے کالعدم ایکشن کمیٹی کی حمایت کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ قطر اور پاکستان نے مذاکرات کو پٹری پر رکھنے میں کردار ادا کیا۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں پیش رفت، تاہم بہت سا کام ابھی باقی ہے۔ ایران راولا کوٹ میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دھرنا جاری ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں معمولات زندگی رواں دواں۔ مختلف اہم افراد کی جانب سے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے لاتعلقی کے اعلانات جاری ہیں۔ ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان کے بعد انجم زمان ایوان نے بھی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات، مسلم لیگ نے 45 میں سے 37 حلقوں کے ٹکٹ جاری کر دیے۔ حکومت کی جانب سے رعایت کے باوجود آزاد کشمیر میں احتجاج اور تشدد کا غلط رویہ اپنایا گیا۔ سردار عتیق پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں کی تاریخی مقامات اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے دیے گئے ایک بیان نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ صدر آصف زرداری کے اس بیان پر بھارتی حکومت شدید سیخ پا ہو گئی۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب صدر آصف علی زرداری نے بھارت کے اندرونی حالات اور وہاں مسلمانوں کی صدیوں پرانی مساجد کو گرائے جانے کی خبروں پر اپنے گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت میں کاکروچ تحریک زور پکڑ گئی، وزیر تعلیم کے استعفے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ امتحانی تنازع کے بعد مختلف شہریوں میں متعدد طلبہ کی خودکشیوں کی خبریں بھی سامنے آ گئیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی حکومت کا مزید 5 جیلوں کے سیکیورٹی پیراملٹری کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ۔